رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وعظم في سلطانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. حميدا لم يزل محمودا لا يزال. ثم الصلاة والسلام على شفيع ذنوبنا حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلوات پر محمد و آلہ. اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ خداوند متعال اس کریم رب نے ہمیں قید حیات کے کچھ مزید دن دیے کہ ہم دسترخوان معارف قرآن اور معرفت اہل بیت پر بیٹھ سکیں. عرض خدمت یہ ہے کہ کل ذی الحج کا چاند غروب ہوا اور ہمارے لیے شیعوں کے لیے ایام ازا کی شروعات ہوئی. رونے کے دن ہیں، ہم شیعوں کے لیے تکلیف کے دن ہیں، لیکن یہ ہے کہ ثمرات بھی بہت ہی بے نظیر ہیں. جہاں پر بے شک غم ہے. دیکھیے جناب علی، ہمیں خدا کا جتنا شکر کرنا چاہیے اتنا کم ہے کہ غم حسین جیسی دولت ہمیں ملی. ایسی یونیورسٹیاں کسی کے پاس نہیں ہیں جو شیعوں کو ملی. اور یونیورسٹی بھی کیسی کہ جس کے ہر لیکچر کی شروعات ذکر ثابت قرآن سے اور اختتام ذکر ناطق قرآن پہ ہو. کمال ہے. آپ کہیں پہ بھی آپ کو دیکھیے پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک آپ لیکچرز کا سلسلہ چلتا ہے. یونیورسٹی کے اندر مجالس ہو رہی ہیں اور آپ معارف اہل بیت اور معارف قرآن سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور ہمارے ایک عالم دین ہیں بزرگوار، کیونکہ تمہیدی گفتگو ہے تو آج تھوڑا سا میں عزاداری کے بارے میں گفتگو کروں گا، اس کے بعد اصل موضوع کی طرف آؤں گا. ہمارے ایک بزرگوار ہیں جن کا نام ہے حضرت مرحوم آیت اللہ شوشتری صاحب. شوشتری صاحب بڑے محب حسین تھے. ان کا ایک جملہ ہے مجالس کے بارے میں. فرمایا کہ یہ مجالس جو ہیں ان کو آپ کم مت سمجھیے. یہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ مجالس عرش خدا ہے. مجالس عرش خدا ہے جہاں پر دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس کو آپ فرش عطا سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں عرش خدا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سوچنے کا مقام.
کیا وجہ ہے؟ دیکھیے شہید تو بہت تھے، تاریخ اسلام میں بدر سے لے کر شہداء کا سلسلہ شروع ہوا، ایک پہ ایک شہید دیے اسلام نے، سرفروشوں نے اپنی جانیں لٹا دی، شمع رسالت کے پروانوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن کیا وجہ ہے کہ صرف حسین علیہ السلام کا ذکر 2 مہینے؟ آپ کہیں گے جناب علی جتنا ظلم حضرت امام حسین علیہ السلام پہ ہوا اتنا کسی پر نہیں ہوا، بالکل درست، لیکن یہ بھی بات نہیں ہے کہ کسی پر اتنا ظلم نہ ہوا۔ حضرت امیر حمزہ جن کو خود سید الشہداء کہا جاتا ہے، کیا ان پر ظلم کم ہوئے؟ اتنے مظالم ڈھائے گئے، جگر چبایا گیا، کم ظلم ہے؟ حضرت جعفر طیار کو حضرت جعفر طیار کیوں کہتے؟ کیونکہ ان کے دونوں بازو قلم کیے گئے تھے، کم ظلم ہے؟ لیکن نہ ذکر جعفر طیار نہ ذکر امیر حمزہ، سب سے اوپر ذکر حسین ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ سوچا ہے کبھی؟ ایک نقطہ ہے ذہن میں، سوال اٹھتا ہے نا کہ بھائی کیوں، کیا وجہ ہے؟ مظالم تو سب پہ ڈھائے گئے، کیا وجہ ہے کہ ذکر حسین کے بارے میں اتنی تاکید، اتنی روایات، اتنا جوش و خروش سے، عقیدت و احترام سے اہتمام کیا جاتا ہے پہلی محرم سے لے کر 8 محرم تک؟ کیا وجہ ہے؟ ایسی کیا بات تھی؟ معصوم تھے؟ معصوم حضرت امام حسن علیہ السلام نہیں تھے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں تیر تھے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ 2 وجوہات ہیں۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا اتنا ذکر ہے، اور دیکھیے، آپ دیکھیں غدیر کا دن ہو، زیادت حسین امام حسین علیہ السلام پڑھنا مستحب ہے 2 رکعت، غدیر ہو، خوشی کا دن ہو، کوئی بھی دن ہو، مباہلہ ہو، لیلۃ الروائب ہو، آپ نے حسین کو نہیں بھولنا، اتنی تاکید۔ فرمایا کہ اس لیے ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود معصومین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے حسین پر گریا کریں، تاکید کے ساتھ، روایات بھری پڑی، کسی امام معصوم نے سوائے امام حسین علیہ السلام کے اور کسی کے لیے نہیں فرمایا، اتنی تاکید نہیں کی کہ اس کا غم منایا جائے۔ ایک سبب۔ دوسرا سبب، ہمارے بزرگوار سے پوچھا گیا، ہمارے استاد گرامی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ذکر حسین علیہ السلام پر اتنی تاکید ہے اور اتنا اہتمام کیا جاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے۔ اچھا، کون سی آیت ہے قبلہ؟ بیان فرمائیے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب یہاں پر اس آیت کا ایک حصہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي، اگر تم نے میرا ذکر کیا کہ بھئی مولا، ہم مالک اللہ، اس پر ہمارے بچے قربان، فَاذْكُرُونِي، ہم تیرا ذکر کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تیرا ذکر فَاذْكُرُونِي یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ جو تو فرما رہا ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں گا، مالک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تو ہمارا ذکر کیسے کرے گا؟ تو بعید نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جواب دے کہ جو جتنا میرا ذکر کرتا ہے اس کے مطابق میں اس کی زندگی میں برکتیں ڈالتا ہوں اور اس کو مشہور کرتا ہوں۔ میں ایک مثال دے دوں، پھر انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک عام سا طالب علم ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عزت سے نوازتا ہے۔ پھر آپ آئیے دیکھیے مراجع کے اندر، آپ دیکھیے پوری دنیا میں سید سیستانی کی تقلید ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سید سیستانی کوئی عالم دین تھے، اتنے بڑے خاندانی بھی نہیں تھے، امیر بھی نہیں تھے، سیاستدان بھی نہیں تھے، صرف یہ تھا کہ انہوں نے مدرسے میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح سے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برکت دے دی اور ساری دنیا میں ان کی تقلید ہو رہی ہے۔ اب اگر سید سیستانی ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فذکرونی کرتے ہیں اور ان کو اذکرکم کے برکات حاصل ہوتے ہیں، تو وہ
وہ حسین جو لوٹے نیزہ پہ ذکر خدا کرے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر دنیا میں عام نہیں کرے گا؟ سوچنے کا مقام. اللہم صلی علی محمد فاذکرونی اذکرکم. تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. میں ذکر کرتا نہیں ہوں جس طرح سے تم کرتے ہو، مناجات کرتے ہو، جس طرح سے تم دعا کرتے ہو. مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں غنی ہوں، میں حمید ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں سمد ہوں. ہاں البتہ ہماری جو ذکر کے شان دیکھیں گے، آپ جلوے دیکھیں گے، وہ آپ کو اپنی دنیا کے اندر نظر آئیں گے. اس لیے کہا استاد محترم نے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ذکر حسین اتنا بلند ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. قرآن کریم، کیونکہ میرا موضوع قرآن کے بارے میں ہے، انشاءاللہ ظاہر سی بات ہے قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. جس طرح سے پانی نمی سے جدا نہیں ہے، جس طرح سے پھول سے خوشبو جدا نہیں ہے، اسی طرح سے ذکر اہل بیت اور قرآن ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. وہ چلیں گے. لیکن قرآن نے آواز دی اپنے ہی بارے میں. سورہ آیت ہے جس میں فرمایا ان ھذا القرآن، یہ قرآن ہے، بے شک یہ قرآن ہے، اور یہ فی کتاب مکنون، ہم نے اس کی جو جگہ بنائی ہے، جہاں اس کو رکھا ہے، وہ جگہ مکنون ہے، مضبوط ہے. یعنی اشارہ قلب پیغمبر کی طرف ہے. فی قلب مکنون، قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کو رکھا کہاں پر؟ فی قلب مکنون، قلب مکنون کے اندر رکھا، قلب پیغمبر کے اندر رکھا. ایک مثال دوں گا انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کی فضیلت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہا ہے، فرمانا کیا چاہ رہا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں آپ کے یہاں. ایک ہوتا ہے ظرف، ایک ہوتا ہے مظروف. ظرف مظروف. ظرف کیا ہوتا ہے؟ جس جگہ پہ کسی چیز کو رکھا جائے اس کو کہتے ہیں ظرف. یہ بوتل ہے پانی کی، یہ ظرف ہے، اور اس کے اندر جو پانی رکھا ہوا ہے اس کو مظروف کہتے ہیں. الماری ہے، الماری میں آپ کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، الماری ظرف، کپڑے مظروف. پانی کا گلاس ہے، پانی کا گلاس ظرف ہے، اور اس کے اندر جو رکھا ہوا ہے پانی وہ مظروف ہے. تجوری ہے، اس کے اندر جو سامان رکھا ہوا ہے وہ مظروف ہے، اور تجوری خود ظرف ہے. تو یہ ظرف اور مظروف ہے. ہر چیز کے لیے ایک مخصوص ظرف بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کو وہاں پر رکھا. اب یہ دنیا کا دستور ہے اور عقلاء کی یہ سیرت ہے کہ جتنی چیز اہم ہوتی ہے، جتنا مظروف اہم ہوتا ہے، ظرف بھی اتنا اہم ہوتا ہے. بھائی کوئی بے عقل ہوگا، بے عقل انسان ہوگا جو کہے گا کہ بھائی میں اپنے صندوق میں، جو مضبوط صندوق ہے اس میں پیسے رکھنے کی بجائے تجوری کے اندر میں جوتے رکھوں گا. تو مظروف، بھائی آپ کہیں گے مظروف کی اہمیت اتنی نہیں ہے، ظرف کی اہمیت اوپر ہے. آپ بے وقوفی کر رہے ہیں کہ جوتے کو اٹھا کر آپ تجوری میں رکھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو سونا رکھنا چاہیے، جہاں پہ آپ کو جویلری رکھنا چاہیے. تو یہ بے عقلی ہوگی. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا مظروف ہو ایسا ظرف ہو. اب جب بات آئی قرآن کی تو اللہ تبارک و تعالی ظرف ڈھونڈنے نکلا. جب اللہ تبارک و تعالی کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس قرآن کو کہاں رکھوں تو فرمایا کہ قلب محمد کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر اس قرآن کو رکھا جا سکے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ظرف اور مظروف کا رشتہ بہت پرانا، عام ہے، چیزیں عام ہیں، آپ کے سامنے ہیں. ظرف و مظروف ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں. تو فی قلب مکنون، فی کتاب مکنون، اس کو ہم نے قرآن کو نازل کیا اور کتاب مکنون کے اندر رکھ دیا. صرف ایک مثال دوں گا ظرف اور مظروف کی تو آگے بڑھ جاؤں گا انشاءاللہ اپنے آیت کی طرف جو سرنامہ کلام میں نے تلاوت فرمائی. ایک اور جگہ اس کی اہمیت نظر آتی ہے. دیکھیے
حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے محمد والا حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، شہادت حسین سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی آگ جلے گی جو کبھی ٹھنڈی نہ ہوگی۔ مومنین کے دلوں میں جلے گی، کوئی جلائے گا نہیں، خود سے جلے گی، کوئی نہیں جلائے گا، کسی کی مجال ہے کہ ذکر حسین کی آگ جلا سکے قلبوں کے اندر؟ نہیں، یہ خود جلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، یہ جلے گی۔ حسین کی شہادت سے مومنین کے قلوب میں ایک آگ جلے گی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن یہاں پہ یہی بات آ جاتی ہے نا کہ دیکھیں فی قلوب المؤمنین کہا ہے، مومنین کے قلوب کے اندر، یعنی امام حسین علیہ السلام کے ذکر کا یہ کیا ہے؟ یہ مظروف ہے، ذکر حسین مظروف ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ظرف چنا ہے وہ قلب مومن ہے، کہ قلب مومن کے اندر رکھنا ہے، قلب منافق کے اندر نہیں رکھنا، قلب کافر کے اندر نہیں رکھنا۔ حسین پر گلہ وہی کرے گا جو مومن ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ظرف اور مظروف، میرا موضوع قرآن کریم، مہجوریت قرآن کریم۔ میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب انبیاء، اوصیاء، اولیاء، فرشتے، مخلوقات، چرند پرند، محشر کے دن سب کا مجمع لگے گا، اس مجمع میں بڑی سخت آیت ہے، بڑی سخت آیت ہے۔ اس مجمع کے اندر سب کے سامنے درگاہ الہی کے اندر شکایت کرنے والا کون ہوگا؟ رحمت للعالمین، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکایت کیا ہوگی؟ قرآن نے اس کی گواہی دے دی، سورہ فرقان آیت نمبر 30 کے اندر، وقال الرسول، اور نبی فرمائیں گے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، میری اس قوم نے قرآن کو بھلا دیا تھا۔ ہاں جی، شکایت فریادی کون ہے؟ عظمتوں والا فریادی، اور فریاد جس کتاب کے بارے میں کی جا رہی ہے وہ بھی، اس کی بھی ویلیو آپ کو پتہ ہے، اس کی اہمیت سے بھی آپ آشنا ہیں۔ قرآن کے بارے میں قیامت کے دن آپ نے دیکھا نا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ آئیں گی، کتنا اہتمام ہوگا ان کا کہ وہ آ کے قیامت کے دن شکایت کریں گے۔ یہ سب آپ نے سنا ہوا ہے، مولا امیر المومنین شکایت کریں گے کہ میری امت نے میرے ساتھ یہ کیا۔ ہر کوئی شکایت کرے گا، اپنے دکھڑے بیان کرے گا، اپنی فریاد لے کر وہاں پہنچا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی فریاد، امت کی شکایت لے کر پہنچو۔ کس لحاظ سے؟ ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو بھلا دیا تھا۔ اور اس کی اگر انٹرپریٹیشن کرو، علمی لحاظ سے نکات دیکھیں، جو حروف استعمال ہوئے ہیں، جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے اندر، اتخذوا اتخاذ کرنے سے ہے، لینے سے ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ لیا نہیں ہے، نہیں، لیا ہے۔ یا رب ان قومی اتخذوا، لیا ہے، لیکن کیا ہے؟ مہجورا، ایسے لیا ہے جیسے مہجور، جیسے بلایا ہوا۔ مثال دے دوں ایک آپ کی خدمت میں، ایک استاد کو رکھا گیا، یہ سلمان بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے یہاں پر، استاد ہے، بہت اچھا استاد ہے ماشاءاللہ سے۔ سلمان بھائی کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ سلمان بھائی کو ایک اسکول میں استاد رکھا گیا، آئے سلمان بھائی، آئے، بچوں پہ دھیان نہیں ہے، موبائل میں لگے، انٹرسٹ نہیں ہے، لیا ہے، ڈیوٹی لی ہے، ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا کہ نہیں میں ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا، میں پر ٹائم نہیں، وہ الگ سینیریو ہو جاتا ہے، وہ الگ قضیہ ہو جاتا ہے۔ لینا ہے،
لیا ہے، لیکن وہ ذمہ داری جس طرح سے ان کو نبھانی چاہیے وہ نبھا نہیں رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، اس میں کاہلی سے کام لے رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے مہجورہ، کام کرنا لیکن دل سے نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ میری اس قوم نے اتخذوا، قرآن لیا تو صحیح لیکن اس کو اس طرح سے لیا جیسے ترک کر دیا ہو، جیسے بھلا دیا ہو۔ تو یہ مہجوریت قرآن ہمارا موضوع ہے، مختلف موضوعات ہوئے۔ دیکھیے یہاں پر اگر میں گفتگو کرنے لگوں تو آپ کس کس کی مہجوریت پہ گفتگو کریں گے؟ ہم نے کس کس چیز کو مہجور نہیں کیا؟ یقین جانیے ظلم ہے، قصوروار ہے۔ کبھی آئے دیکھیں میری گفتگو ایسی ہوتی ہے، بھائی میرے معاف کیجیے گا، میں کوئی ایسا خطیب نہیں ہوگا آپ کو فضائل و مصائب اور جنت کے ٹکٹ بانٹ کے چلا تو نہیں، سیریس گفتگو ہوگی، سنجیدہ 2+2، کیونکہ آپ میرے بزرگ ہیں، آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں، تو میں آپ کو سوچنے پہ مجبور کروں گا، آپ کے اذہان پہ کلک کروں گا، آپ کے ذہن کے دریچے کھولنے کی کوشش کروں گا۔ ذرا سوچیے گا کہ کیا صرف قرآن مہجور ہے؟ کیا ہم نے صرف قرآن کو بلا رکھا ہے؟ یہاں کسی کو بھی کھڑا کر دو، نوجوانوں کے جہاں میں جاتا ہوں مثال دیتا ہوں، کسی بھی نوجوان ہمارے شیعہ نوجوان کو کھڑا کر دے، بیٹا 10 منٹ کے لیے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں گفتگو کرو، کون کر پائے گا؟ ہمارا یونیورسٹی کا نوجوان لے 10 منٹ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کیا ہوگی؟ آئیڈینٹی کارڈ کی انفارمیشن، جو آئیڈینٹی کارڈ میں ہوتی ہے، نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، محل شہادت، تاریخ شہادت، زیادہ سے زیادہ بیویوں کی تعداد، زیادہ سے زیادہ بچوں کی تعداد، بس سلام، ختم ہے کہ نہیں؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ پہنچ جائیں، لیکن قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ہیں۔ جب بھی قرآن کا ذکر ہوگا ہم سمجھیں گے کہ ذکر اہل بیت بھی ہو رہا ہے، جب اہل بیت کا ذکر ہوگا ہم سمجھیں گے کہ ذکر قرآن بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کہہ رہے اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو بھلا دیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کو بھلا دیا تھا حقیقی معنوں میں۔ اور اگر ہم زندگی کے اندر دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری بہت اچھی بات ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کے فضائل ہیں، بالکل روایات ہیں، ہر چیز، لیکن یہ ہے کہ ہم سوچیں کیا ہے، کتنی معرفت ہم نے حاصل کی ہے، کتنا پہچانتے ہیں ہم ائمہ علیہ السلام کو۔ یہ ہادی جو ہمارے لیے آئے تھے، یا صرف ہماری ذمہ داری یہ رہ گئی تھی کہ صرف ایک امام حسین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کو ذکر کریں؟ کیوں ہم نہیں جانتے؟ اس پر سوچنا ہوگا، یہی، ورنہ ہم بھی ان میں شمار ہیں جنہوں نے نہ صرف قرآن کو معذور کیا بلکہ اہل بیت کو بھی معذور کیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ جو میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اور اس قرآن کو کوئی سمجھا ہی نہیں۔ 3 چیزیں علامہ رشید ترابی صاحب کہتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر بہت ہی کم گفتگو ہوئی، توحید پر کم گفتگو ہوئی ہے، قرآن پر اور قیامت پر۔ کہنے لگے یہ کیا وجہ تھی؟ پھر خود ہی فرمایا، کہتے ہیں اس چیز پہ گفتگو کیا ہوگی جو سمجھ میں ہی نہ آئے کسی کو۔ تو یہ کسی کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے ریزن یہ ہے کہ قرآن کے لیے شرط یہ ہے کہ مطہر ہونا لازمی ہے، جو مطہر ہوگا وہی سمجھے گا۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کو سمجھا ہے۔ دیکھیے قرآن کا ایک چیلنج ہے، قرآن معجزہ نما ہے اور معجزے کرتا ہے، معجزے کی کتاب ہے۔ اس میں حضرت امیر المومنین، صلوات پڑھی محمد وآل سعید ابن مسیب صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر المومنین کے بھی آئے امیر المومنین کی خدمت میں اور کہا کہ مجھے قرآن کے بارے میں بتائیے کہ قرآن کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ قرآن معجزہ بالتحدید ہے۔ یہ بالتحدید کیا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، معجزہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر دیکھیے علی کی شان دیکھیے، جو قرآن کو سمجھ سکتے ہیں وہ اہل بیت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر
3,21,250 حروف ہے، لفظ نہیں، الفاظ نہیں. مولا فرما رہے کتنے؟ 3,21,250 حروف ہے. حروف گننا عربی کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ شان ہے امیر المومنین کی، کیونکہ یہ قرآن سے جدا نہیں ہے اور قرآن ان سے جدا نہیں ہے. القرآن مع علی و علی مع القرآن، تو بتلا دیا ہے کہ مسیب سنو، اس کے اندر 3,21,250 حروف ہے، اور ان میں سے ہر حرف معجزہ ہے، ہر ایک حرف قرآن کا معجزہ ہے. اور یاد رکھو کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے بعد کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے. عجیب جملے مولا امیر المومنین کے کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو تمہیں مل جائے تو اس کے بعد تمہیں کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، کسی طبیب کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی. اور کیا فرمایا؟ حضرت صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. حضرت ابن عباس آئے حضرت امیر المومنین کی خدمت میں مغرب عشاء کے بعد، عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بعد مسجد میں بیٹھے. فرمایا امیر المومنین مجھے قرآن کے بارے میں کچھ بتلائیے. اچھا ابن عباس تشریف رکھو، بیٹھو، بتاتا ہوں قرآن کے بارے میں. شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. ابن عباس کہتے ہیں کہ گفتگو چلتی رہی اتنی حد تک کہ وقت نماز شب آن پہنچا. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضائل بتلا رہے تھے میرے مولا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا، یہ ہے. اور اس کے بعد بڑا عجیب و غریب جملہ فرمایا حضرت امیر المومنین نے. ابن عباس نے فرمایا مولا نماز پہ جا رہے ہیں، بسم اللہ کیا یہی تھا جو آپ نے فضائل بیان کیے؟ کہا کہ ابن عباس ہر رات اس طرح سے تم میرے پاس آؤ اور عشاء کے بعد سے بیٹھو نماز شب تک، پوری زندگی گزر جائیں گے. امیر المومنین کہتے ہیں علی کے پاس بسم اللہ کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. فضائل ہے، یہ دیکھیں علم چاہیے. امیر المومنین کے پاس اتنا علم تھا اور یہ قرآن کی اتنی فضیلت تھی. جو امیر المومنین بسم اللہ کو پوری زندگی کہتے ہیں کہ میں اس کے فضائل بیان نہیں کر سکتا، اس کا کامل درک میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا، وہ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے اور وہ قرآن کو کیا سمجھتے ہوں گے تو یہ تو علی ہی جانتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کسی نے دعویٰ نہیں کیا آج تک اہل بیت علیہ السلام کے سامنے کہ وہ قرآن کو اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ سمجھ سکتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھیے. اصول کافی کے اندر ہماری معتبر کتاب، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ معتبر کتابوں سے ہی معتبر جو باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے اور مجھے مرنا ہے، کل مجھے جواب دہ ہونا ہے. میں یہاں پہ آپ کو خوش کر کے چلا جاؤں پھر وہاں پہ میری ناراضگی کا باعث بنے گا، اس لیے صلوات پڑھیے. ایک حدیث آپ کی خدمت میں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابی سے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کو نقل کس نے کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑے صوفی، متنازعہ صوفی ہیں، محی الدین ابن عربی. نوجوان نام جانتے ہوں گے. ابن عربی بہت بڑے فلسفی تھے. ابھی جو یہ ڈرامہ ترکی والوں نے بنایا اس کے اندر بھی اس کا کوئی دیا گیا اس کی زندگی سے، بہرحال اس کو اچھا کر کے سمجھتے ہیں ترکی والے، لیکن ہمارے علماء پر اس کی شخصیت پر ہمارے علماء کے ہاں اختلاف ہے. محی الدین عربی کی ایک تفسیر ہے، اس کے مقدمے میں اس نے لکھا اور کسی سنی کی ہمت نہیں ہوئی تو اس سے پہلے اس طرح سے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام لے. فرمایا قال صادق علیہ السلام، صادق کا امام جعفر صادق علیہ السلام کو کسی نے صادق نہیں کہا. اہل سنت آئے انہوں نے بھی، لیکن الفاظ دوسرے تھے. امام صادق علیہ السلام کو امام صادق کے نام سے یاد کیا. کہا کہ امام صادق نے فرمایا ان اللہ تجلی فی قرآن الکریم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انسانوں کے لیے قرآن میں تجلی کی ہے.
لیکن کیا ہے کہ انسان دیکھ نہیں سکتا اس کو. کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک لحاظ سے اپنے مظاہر جو بھی تھے وہ قرآن میں ڈال دیے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا خدا کیسا ہے, وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں, ویسے تو دیکھنا اس کو ممکن ہی نہیں ہے, اس کو کامل کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن کسی حد تک دیکھنا چاہتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کا نام قرآن مجید ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہی قرآن آج میرے پاس دامن وقت میں گنجائش کم ہے. برادر عزیز نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں آپ سے اعلان کروں کہ کل جو ہے مجلس پورے انشاءاللہ میں یہاں پر ممبر پر 7:45 پر بیٹھ جاؤں گا اور یہ گفتگو انشاءاللہ 7:45 پہ شروع ہو جائے گی. اس لیے آج میرے پاس کیونکہ ٹائم کم تھا, 8 بجے ہم نے شروع کیا ہے تو 45 پہ مجھے ختم کرنا ہے. بس آخری جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں اور مسائل کی طرف جاؤ. دیکھیے یہ قرآن معجزہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا, اس کا چیلنج ہے کہ اگر تم سچے ہو کہ تم یا تمہاری کتاب معجزہ ہے تو فأتوا بسورۃ, اگر سچے ہو تو ایسی ایک آیت لے کے آ جاؤ, پھر کہا ایک آیت لے کے آ جاؤ, پھر کہا ایک سورہ لے کر آ جاؤ. اگر تم سچے ہو, یہ قرآن کا چیلنج ہے اور تا حیات چیلنج ہے. دیکھیے گا قرآن کو چیلنج کیوں کہا, قرآن کو ہی معجزہ کیوں کہا. قرآن معجزہ ہے, کبھی آپ نے سنا ہے کسی اور کی کتاب کے بارے میں؟ نہیں, کسی کتاب کو معجزہ نہیں کہا گیا. آئیے دیکھیے گا تاریخ بشریت کے اندر 104 مصحف, کل مصحف ابراہیمی جو بنی اسرائیل کے مصحف آئے جو بھی ہے ان کی کل تعداد 104. تاریخ بشریت کی تعلیم و تربیت کے قصے, اس میں درس, اس میں آموزش, اس میں تعلیم, اس میں مثالیں, اس میں تمثیلیں, حالات, تاریخ جو بھی آیا ہے ٹوٹل مصحف کی تعداد 104 ہے. 104 کو جمع کیا 4 کے اندر اور اس کے بعد قرآن مجید کو آخری کتاب اور معجزہ کہہ کر ہدایت کا نظام, کتابیں آنے کا, آسمانی کتابوں کا سلسلہ تمام کر دیا. قرآن کو معجزہ کیوں کہا, یہ سوال. حضرت انبیاء, مختلف انبیاء ہے, سب کو معجزے دیے. حضرت نبی صلی اللہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا, ید بیضا دیا, نیل کے دریا سے نکلنے کا, اژدہا سانپ, لاٹھی پھینکی, عصائے موسیٰ پھینکا انہوں نے, وہ سانپ بن گیا. یہ ساری چیزیں دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نابینا کو بینائی عطا کرتے تھے, زندوں کو مردہ کرتے تھے, سب دیے. حضرت شعیب کو, حضرت ایوب کو معجزہ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار جہنم جو ہے, نار نمرود تھا, وہ گلستہ ہو گیا, یہ معجزہ دیا. سب انبیاء کو معجزہ دیا. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو علم دے دیا, فرمایا کہ وَعَلَّنَا لَهُ الْحَدِيدَ, ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. یہ سب معجزے عطا ہوئے. کسی کو کیا معجزہ عطا ہو گیا, کسی کو ید بیضا مل گیا, کسی کو اژدہا کا معجزہ مل گیا, کسی کو لوہا تانبا پگھلانے کا معجزہ مل گیا, سند مل گئی, کسی کو ابراہیم کو معجزہ مل گیا, گلستان, نار جہنم گلستان بن گیا, نار نمرود, یہ سارے معجزے بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا جا رہا ہے یہ بھی ہمارا معجزہ تھا. موسیٰ کو ہم نے یہ معجزہ دیا, ابراہیم کو ہم نے یہ معجزہ دیا, عیسیٰ کو ہم نے یہ معجزہ دیا. سب کو معجزہ کہا, لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اے داؤد تیری زبور معجزہ ہے, تیری انجیل عیسیٰ یہ معجزہ ہے. عیسیٰ کی انجیل معجزہ نہیں ہے, موسیٰ کی توریت معجزہ نہیں ہے. اگر کوئی کتاب معجزہ ہے تو محمد مصطفیٰ کی کتاب معجزہ ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. معجزہ جناب علی, اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اپنا ہنر نہیں دکھانا چاہ رہا تھا. اللہ کو کوئی شوق نہیں تھا کہ اپنا ہنر دکھائے کہ میرے پاس اتنی فصاحت و بلاغت ہے. نہیں, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ آتے تھے کتابوں کو بگاڑ دیتے تھے, جو میں کہتا تھا اس کے اندر چینجنگ کر دیتے تھے. تو اب میں ایسی کتاب لا رہا ہوں جو چیلنج بھی کر رہی ہے کہ اگر ہمت ہے تو آ جاؤ, اس کو تبدیل کر کے دکھا دو. نہ اس کو تبدیل کر کے دکھا سکتے ہو, نہ ہی ایسی کوئی اور کتاب تم لا سکتے ہو. یہ قرآن کا چیلنج ہے, تا قیامت رہے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
تمہیدی گفتگو تھی، میں نے آپ کو زحمت دی، زحمت تمام کہ آج دعوت وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، چند مسائل کے جملے اور اختتام چاہوں۔ دیکھیے، نام حسین ہی کافی ہے میرے خیال میں رونے کے لیے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ حسین جس کے قلب میں محبت حسین ہوگی، پہلی محرم ہو اور فرش عذاب بچھا ہوا ہو، اس کے سامنے کیا اور مسائل پڑھے جائے، کیا تکلیف ذکر کیا جائے۔ بس ایک روایت پڑھوں گا اور آپ کی زحمتیں تمام۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ ابھی ہم آرام کریں گے، کسی کو اندر آنے مت دینا۔ بی بی ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، وہ آرام فرما رہے ہیں، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اتنے میں چھوٹے حسین کھیلتے کودتے آ گئے، کم سن چھوٹے آ گئے۔ جب دروازے پر آئے، نبی سے ملنا چاہتے تھے، اپنے نانا سے ملنا چاہتے تھے، بی بی ام سلمہ نے فرمایا اجازت نہیں ہے، نبی کا قول ہے، نبی کا حکم ہے کہ سلمہ کسی کو اندر آنے مت دینا، بیٹا حسین میں آپ کو اندر جانے نہیں دوں گی۔ حسین ناراض ہو گئے، حسین چلے گئے، اب بچے ہیں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، اس کے بعد کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، ام سلمہ کیا میرا حسین آیا تھا؟ کہا کہ جی نبی آئے تھے حسین علیہ السلام، لیکن ان کو میں نے واپس لوٹا دیا کیونکہ آپ کا حکم تھا کہ کسی کو اندر آنے مت دینا۔ پتہ ہے کیا جملہ فرمایا؟ کہا کہ ام سلمہ تم نے میرے حسین کو واپس کر دیا۔ ام سلمہ تم نے میرے حسین کو واپس کر دیا۔ حسین سے بھی ام سلمہ دوڑی، وہاں سے دوڑی۔ نوارا بھی لکھتا ہے کہ بی بی دوڑی ہے، جا کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اے بیٹا معاف کرنا، ہمیں معلوم نہیں تھا، کوئی اور ہے اور تم اور ہو، اے بیٹا آ جاؤ۔ کہا کہ نہیں، اب ہم ناراض ہے، ہمارے نانا نے کہا ہے، ہمیں منع کر دیا، ہمارے گھر میں مت آنا۔ چلے، بی بی ام سلمہ حسین کو لے کر چلی۔ جب گئے بستر پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، اپنے سینے سے لگا لیا حسین، اپنے سینے سے لگا لیا حسین کو۔ اور روایات کے جملے ملتے ہیں، بٹن کھولے پیار سے امام حسین علیہ السلام کا سینہ چومنا شروع کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سینہ چومنا شروع کیا۔ میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ، یہ سینہ جس کو آپ آج بوسہ دے رہے ہیں محبت سے، عاشور کا دن ہوگا، اسی سینے پہ خنجر لے کر شمر نہیں سوار ہوا ہوگا، اس وقت آپ کے دل میں کیا گزرے گی؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔